السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ناول تو عشق تو جنون کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں۔ تمہیں پتہ ہے جو پودے تم نے آ کر یہاں لگایا تھا نا، وہ پودا لگ گیا ہے۔ میں نے تو جتنی دفعہ اس پودے کو لگایا نہیں لگا، لیکن تمہارا ایک بار لگانے پر ہی وہ لگ گیا۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں پا رہی۔ میں کتنے سالوں سے اسے لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے مایوسی ہی ہوتی۔ آج جب وہ پودا لگ گیا، یقین مانو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ رضوان کے پاس تصویر بھی ہے پودے کی، اس نے دکھایا مجھے۔ دادی بے حد خوشی سے بتا رہی تھی۔ پریا ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ دیکھا میرے ہاتھوں کا کمال؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھوں میں جادو ہے۔ میں جو بھی پودا لگاتی ہوں وہ ضرور لگتا ہے۔ آپ کے جو پودے نہیں لگ رہے وہ بھی سارے منگوا لیجیے، میں آپ کو سارے لگا کے دوں گی۔ وہ خوشی سے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ناشتہ کر لیا آپ نے یا ابھی کریں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس خروس نے خود سامنے بٹھا کر کروایا ہے مجھ سے نہیں کھایا جاتا یہ پرہیزی کھانا۔ میں کہتی ہوں کہ اب میں ٹھیک ہوں تو تھوڑا سا کھانے میں نمک مرچی ڈال دیا کرو، لیکن مجھ سے نہیں کھایا جاتا ایسا کھانا۔ ویسے میں مروں یا نہ مروں، لیکن اتنا بد ذائقہ کھانا کھا کر میں ضرور مر جاؤں گی، دادی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایسی باتیں مت کریں دادی، آپ کو پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد آپ سے جڑے لوگ کتنی تکلیف سے گزریں گے۔ میں نے کبھی اپنی امی کا لمس محسوس نہیں کیا، میرے پیدا ہوتے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن آپ میں اپنی امی کو دیکھتی ہوں، آپ کے ہاتھوں کا لمس مجھے میری ماں کی یاد دلاتا ہے۔ پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، میں دوسری بار اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بے ساختہ ہی آنسو بہانے لگی تو دادی نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ بس میری جان بس، بالکل بھی نہیں رونا، ماں کا رشتہ بے حد خوبصورت ہوتا ہے، تم نے اسے محسوس نہیں کیا تو کیا ہوا، میں ہوں نا۔ اگر مجھ میں تم اپنی ماں کو محسوس کرتی ہو تو آج کے بعد تم مجھے دادی کہہ کر بلایا کرو، میڈم نہیں، میڈم پرایا سا لگتا ہے۔ دادی تمہارے لبوں سے بہت پیارا لگے گا، اور اب تم رو گی نہیں۔ جب بھی تمہیں کوئی بات بری لگے یا کوئی تمہیں ہرٹ کرے یا پھر تم اداس ہو تو میرے پاس آ جانا، جیسے ہر بچہ اپنی باتیں شیئر کرنے اپنی ماں کے پاس آتا ہے، تم مجھ سے کر لیا کرنا۔ اب سے تم میری بچی ہو، میری جان ہو، میں بہت جلدی تمہیں اپنا بنا بھی لوں گی۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، آدھی بات دل میں بولی، جبکہ ان کا لمس محسوس کرتی پریا بے حد خوش تھی۔ میں آپ کی میڈیسن لا کے دیتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو دادی کا منہ بن گیا، جس پر وہ کھلکھلا دی۔ اب میں آپ کی بیٹی بن گئی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی من مرضی چلے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میڈیسنز تو آپ کو لینی ہی ہوں گی، چاہے آپ میری دادی بننے کے بجائے مجھے اپنی دادی بنا لیں۔ وہ بے حد شرارت سے بولی۔ دادی نے اسے مخصوص انداز میں گھورا، جس پر وہ کھلکھلاتے ہوئے ان کی میڈیسن لینے چلی گئی۔ دانش نیچے نہیں تھا، شاید وہ کام پر جا چکا تھا، صرف اس سے بات کرنے کے لیے یہاں رکا ہوا تھا کہ دادی کو کسی سے بھی ملنے نہ دیا جائے، اور اب ان کو کسی سے ملنے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ذرا سی ٹینشن پر ان کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ وہ اس بات کا بہت خیال رکھتی تھی، انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہونے دیتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا تھا، یہاں تک کہ ٹی وی پر آتی دل دہلا دینے والی خبروں سے بھی دادی کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ اس عمر میں ایسی خبروں پر بھی انسان حد سے زیادہ ٹینشن لیتا ہے۔ وہ جتنا ہو سکے دادی کا خیال رکھتی تھی۔ دادی کو ٹی وی سے بھی دور رکھا گیا تھا اور ایسے لوگوں سے ملنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ کمرے میں ملازموں کا بھی آنا منع تھا، صرف رضوان اور پریا کا ہی آنا جانا تھا، ورنہ اکثر ملازموں کی عادت تھی وہ اپنا رونا دھونا کر کے ان سے پیسے نکلواتے رہتے تھے۔ وہ خود تو اپنا مطلب پورا کر کے چلے جاتے، لیکن دادی ذہنی دباؤ کا شکار رہتی، اس لیے دانش نے ان کے کاموں کے لیے بھی سب کو منع کر دیا تھا۔ کمرے میں سوائے رضوان اور ان کی خاص نرس کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی باہر سے آئے مہمان دادی کے پاس جا سکتے تھے۔ مہمانوں کا اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن جن کی خوب مہمانداری بھی کی جاتی تھی، لیکن دادی سے ملنے کا موقع نہیں ملتا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے جاتے ہی دادی پریشانیوں کا شکار ہو کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی تھی، اور اس بات کو پریا نوکروں کی زبانی جان چکی تھی، لیکن پھر بھی دانش نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا کہ کوئی بھی کیوں نہ ہو تم کسی سے بھی دادی کو نہیں ملنے دو گی۔
اور وہ اس بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے اسے یقین دلا چکی تھی کہ وہ دادی کو کسی سے نہیں ملنے دے گی۔ اس نے ایک بات نوٹ کی تھی، دانش خود بہت کم بولتا تھا، اگر اسے کچھ کہنا ہوتا تو نوکروں کے ہاتھوں پیغام بھجوا دیتا۔ آج صبح پہلی بار اس نے خود اسے مخاطب کیا تھا، لیکن وہ اس سے بات کر کے بہت پچھتائی تھی۔ لیکن جو بھی تھا اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دادی کے لیے بہت اہم ہے۔ دادی کے پودوں کو ہر طرح سے دیکھتی، انہیں پانی دینے لگی اور پھر کچھ اسپیشل پودوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر دھوپ میں رکھوایا۔ ملازم کے سر پر کھڑی ہو کر سارے لان کی صفائی کروائی، کیونکہ دادی کو گندگی ہرگز پسند نہ تھی۔ دادی اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر اوپر کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملازموں کو ہدایات بھی دے رہی تھی، جنہیں ملازم کم پر یا خود زیادہ فالو کر رہی تھی۔ وہ دادی کے ہر حکم پر فوراً ان کا کام کر دیتی اور اب تو اس نے انٹرنیٹ پر انہیں بہت ساری ویڈیوز دکھائی تھی جو اس سے پہلے رضوان انہیں دکھایا کرتا تھا۔ ہر ویڈیو میں اگر انہیں کوئی پودا پسند آتا تو وہ فوراً اس کا نام کاپی پینسل پر نوٹ کر لیتی کہ دانش کو دینا ہے، وہ منگوا دے گا۔ ان کے انداز سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کی ہر خواہش کو پورے احترام سے پورا کرتا ہے۔ آج ٹریفک بہت زیادہ تھا، اس کی گاڑی نکلنا ہی مشکل ہو گئی تھی۔ اسے ٹریفک سے حد درجہ نفرت تھی۔ اس سے زیادہ بہتر لندن تھا، جہاں ان سب چیزوں کے لیے اصول بنائے گئے تھے، اور یہاں سارا دن انہی سڑکوں پر گزر جاتا تھا اور ٹریفک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ گاڑیاں چونٹیوں کی رفتار سے رینگ رہی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گاڑی آگے جا رہی تھی، جب اچانک اس کی نظر اس کی گاڑی کے سامنے ایک بچہ آ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے پیر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے نکل کر اس بچے کے پاس آئی۔ بدتمیز، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ٹریفک کے دوران اس طرح گاڑیوں کے بیچ سے نہیں گزرتے؟ اب لگ گئی نا چوٹ، ہو گیا ہوگا سکون؟ جب تک ان 2 ٹکے کے لوگوں کو لگ نہ جائے تب تک سکون کہاں ملتا ہے؟ کیا منہ کھول کھول کر روئے جا رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہو تم؟ ذرا سی چوٹ لگی ہے۔ پیچھے کھڑی عورت کے سامنے کچھ نوٹ کیے جو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ یہ سچ تھا، چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، لیکن اس کی صفائی پر شاید اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یا شاید وہ اس کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے چند نوٹ اس کے منہ پر مار رہی تھی۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرنا ہر بندے کے سامنے کرو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا بچے کو چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے؟ احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اندر؟ پیچھے کھڑا آدمی اسے غصے سے دیکھ کر بولا تو مہرش نے پلٹ کر دیکھا۔ شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو پیسے دے دیے ہیں گھر والوں کو، اپنا علاج کروا لے گا، بند ہو جائے گا خون بھی۔ وہ کون سا سارا خون بہہ گیا ہے، ذرا سی چوٹ لگی ہے۔ وہ پیر پٹکتی آگے بڑھنے لگی جب اگلے ہی لمحے داؤد نے انتہائی بے رحمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا۔ یہ تو کراچی کا ٹریفک تھا، اتنی جلدی نہیں کھلنا تھا، ورنہ یقیناً یہاں پر اچھا خاصا ہنگامہ ہو چکا ہوتا۔ مہرش نے غصے سے اپنے بازو کی جانب دیکھا۔ داؤد کی انگلیاں اس کے کافی سخت پکڑ میں تھیں۔ تم تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک تم اس بچے کو ہسپتال لے کر نہیں جاتی۔ یہ بچہ تمہاری وجہ سے اس کنڈیشن میں پہنچا ہے، اس کے پیر پر چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے ہسپتال پہنچاؤ۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت اسے اپنی گاڑی میں ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ وہ اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم چاہتے ہو میں اس گندگی کے ڈھیر کو برداشت کروں؟ اور میں پیسے اس کے منہ پر مار چکی ہوں، میں ایسے گندے لوگوں کو اپنی گاڑی کو چھونے نہ دوں، اور تم کہہ رہے ہو میں اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جاؤں؟ نو نیور! ان کی اوقات ہے کہ یہ میری گاڑی میں بیٹھے، میں تو انہیں اپنی گاڑی کو چھونے بھی نہ دوں۔ وہ انتہائی نفرت سے انہیں دیکھ کر بولی، تم چاہے جو بھی کہہ لو، لیکن جب تک تم اس کو ہسپتال نہیں پہنچاتی تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی۔ آپ یہ پیسے واپس رکھ لیں، کیا عزت سے بڑھ کر ہیں یہ پیسے؟ وہ عورت کے ہاتھ میں تھامے چند نوٹ دیکھتے ہوئے بولا تو اگلے ہی لمحے اس عورت نے وہ روپے اس کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ مہرش نے غصے سے اسے دیکھا۔ یو اسٹوپڈ وومن، کس بیوقوف کی باتوں میں آ رہی ہو؟ تمہیں یہ بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ وہ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ آپ میرے بچے کو ہسپتال لے کر جائیں، ورنہ نہیں۔ میرے بچے کے پیر سے اتنا زیادہ خون کیوں بہہ رہا ہے؟ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ نہیں، مجھے اپنے بچے کی زندگی چاہیے۔ نہ جانے کیسے اتنی بے عزتی کروا کر بھی وہ عورت بہت عزت سے بول رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ گاڑیوں سے نکل کر ان کی گاڑی ہٹانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ باقی تقریباً ساری گاڑیاں جا چکی تھیں، جبکہ داؤد اسے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ داؤد کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی شامل ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا اور لوگ جمع ہونے لگے۔ بیوی جی چھوڑو
اور بچے کو اسپتال لے کر جاؤ، اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے، اب تو خون بھی زیادہ بہنے لگا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، یہ تو تمہاری بھول ہے محترمہ، 4 پیسے کیا ہیں تمہارے پاس؟ تم تو دنیا کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتی ہو، جب چاہے کسی کو بھی روند کر آگے بڑھ جاؤ۔ جب تک تم اس بچے کو اسپتال نہیں پہنچاتی تب تک یہاں سے جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تم لوگوں کے باپ کی غلطی ہے جس نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اپنے سامنے موجود لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتی ہو۔ داؤد کے ساتھ بہت سارے لوگ اسے باتیں سنانے لگے تھے، یہاں تک کہ اسے اپنی انسلٹ محسوس ہونے لگی۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے داؤد پر آ رہا تھا جس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالتے ہوئے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس بچے کو اس ہسپتال میں لے جاؤ اور اس کے علاج میں جتنا بھی خرچ ہوگا تم اٹھاؤ گی، اور خبردار جو کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی پولیس کیس بنے گا۔ وہ دیکھ لو لوگ گواہ ہیں، کتنے گواہ ہیں؟ وہ ہجوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ پہلے ہی آج کل دانش کے ساتھ پارٹی میں ہونے والے اس ہنگامے کی وجہ سے وہ ہر نیوز کا حصہ بنی ہوئی تھی اور مزید کسی بھی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ آخر ہار مانتے ہوئے وہ اس بچے اور اس کی ماں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میری گاڑی بالکل گندی نہیں ہونی چاہیے، اس کا پیر نیچے کرو سیٹ سے۔ وہ بچے کا خون آلود پیر دیکھتے ہوئے گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ اسے ان غریبوں سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں قصور ان کا نہیں بلکہ ان کی تربیت کا تھا۔ وہ عورت بس نفی میں سر ہلا کے رہ گئی، لیکن داؤد نے اسے بالکل صحیح سبق سکھایا تھا۔ یہ عورت بالکل بھی نرمی کے قابل نہیں تھی۔ وہ انہیں احسان کرنے والے انداز میں ہسپتال لے آئی۔ بچے کو دیکھتے ہی نرس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیر کو ضرور گہری چوٹ لگی ہے۔ آپ لوگوں کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر نہیں آتے؟ یہ بچہ خود اپنی مرضی سے میرے سامنے آیا تھا، سمجھی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بے حد غصے سے بولی۔ ایک 1.5 سال کا بچہ خود اپنی مرضی سے آپ کے پاس آیا، لیکن آپ کی عقل کہاں تھی؟ اور وہ بھی ٹریفک کے دوران۔ آپ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ آپ کی گاڑی کے سامنے بچہ ہے؟ جبکہ ٹریفک میں تو گاڑیاں رک رک کر چلتی ہیں، کوئی سپیڈ بھی نہیں ہوتی، تو پھر ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ بچے کے پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور زخم بھی بہت گہرا آیا ہے۔ نہ جانے گاڑی ہاتھ میں آتے ہی آپ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نرس کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اس پر اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ دیکھو لڑکی، مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گیا ہے۔ مجھ سے ایکسیڈنٹ اور میں اس کی پیمنٹ بھی تو کر رہی ہوں۔ تم اپنا منہ بند رکھ کر اپنا کام کرو۔ وہ غصے سے بولی۔ جی میں تو اپنا کام کر لوں گی، لیکن آپ لوگوں کو نہ جانے کب عقل آئے گی؟ آپ کا کیس تو آگے جائے گا، لائسنس کینسل ہوگا آپ کا۔ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ کے رکھا ہے تم لوگوں نے کیا ہو تم؟ یہ میں خبروں میں دیکھ چکی ہوں۔ وہی ہو نا جہانگیر شاہ کی ناجائز اولاد؟ یقیناً اسی کے پیسوں کا اثر ہوگا جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے تم جیسوں کو، معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہو۔ تم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ کل یہی سب کچھ تم لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی باتیں سنتے ہی میرج کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ اسے جانتے ہوئے بھی اس طرح کی بکواس کیے جا رہی تھی، اس کا دل چاہا کہ وہ تھپڑوں سے نرس کا چہرہ لال کر دے۔ وہ کیسے اسے ناجائز کہہ رہی تھی؟ نرس تو اس کے بعد بھی خاموش نہیں ہوئی، بچے کے پیر پر پلاسٹر چڑھاتے ہوئے چل رہا تھا جبکہ نرس بولے جا رہی تھی۔ نرس اسے سناتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی جب داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ کیا رپورٹ ہے سسٹر؟ بچے کا پیر کیسا ہے؟ وہ پاس آ کر بچے کا پیر دیکھنے لگا۔ شک تو اسے وہیں پر ہو گیا تھا کہ پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ مکمل معائنہ کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ اس بے وقوف لڑکی کو احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ چند نوٹ ہاتھوں میں تھما کر وہ کسی بچے کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتی جو ابھی تک بلک بلک کر رو رہا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل روتے ہوا تھا۔ اس کی ماں اسے چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس بچے کی تکلیف کو سمجھنا کسی بھی عام انسان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں جسے درد ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کا درد محسوس نہیں کر سکتا۔ سر بچے کا پیر ٹوٹ چکا ہے، ہڈی ٹوٹ چکی ہے، پلسٹر لگا دیا ہے، لیکن انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہڈی جلد اپنی جگہ پر دوبارہ آ جائے گی، نرس نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ داؤد نے ایک نظر اپنے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا اپنی لاپرواہی کا انجام۔ تم چند پیسے پکڑا کر وہاں سے نکل جاتی۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ یہ بچہ اگر علاج کے بعد بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکا تو کیا ہوگا؟ اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم تو چند نوٹ پکڑا کر اپنا فرض ادا کرو گی، لیکن اس بچے کی زندگی ایک پیر پر کیسے کٹے گی؟ تم کبھی سوچنا بھی چاہو گی
کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ چند پیسے پکڑا کر تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نہ جانے کیوں اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مہرش کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں پتھر سے سر پٹک رہا ہوں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے تھوڑا سا خیال کرو۔ گاڑی چلاتے ہوئے کم از کم پاؤں زمین پر رکھا کرو، ہواؤں میں اڑنا بند کرو۔ یہ لوگ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہیں جنہیں تم روند کر چلی جاؤ گی اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تمہارا لائسنس ہم کینسل کروا رہے ہیں۔ شکر کرو کہ تم پر کسی طرح کا کوئی کیس نہیں ہوتا، ورنہ اس بچے کا پیر ٹوٹنے پر جرم میں کم از کم 4 مہینے کی سزا ہوتی تم کو۔ تم عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تھوڑا سا ہوش کرو۔ مجھے یقین ہے آئندہ تم ایسی غلطی نہیں کرو گی۔ تمہارا لائسنس 6 مہینے کے لیے کینسل کروا رہے ہیں ہم۔ مجھے یقین ہے 6 مہینے کے بعد تم تھوڑا عقل سے کام لو گی۔ کاؤنٹر پر پیسے جمع کروا دو۔ وہ اسے حکم دیتا اب اس عورت اور بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر غصے سے کھولتی وہاں کھڑی رہی، لیکن داؤد نے اسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی باہر نکلی تو وارڈ بوائے ایک فائل لے کر اس کے پاس آیا جس پر علاج کی رقم تحریر تھی۔ جتنے پیسے اس عورت کو دیے تھے وہ کافی زیادہ تھے، علاج پر اتنا خرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن نہ جانے پھر بھی اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ جلدی سے پیسے بھرتی وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہوئے دور دور تک بچے کے رونے کی آوازیں آتی رہی، لیکن نہ تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی واپس جانا ضروری سمجھا۔ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی جان چھوٹ گئی ان سب چیزوں سے۔ ہاں، لیکن اسے داؤد پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس کا لائسنس کینسل کروا دیا تھا، لیکن بہت زیادہ انسلٹ بھی کی تھی، اور خاص کر اس نرس سے تو اسے تو نفرت ہو گئی تھی جو نیوز سن کر اسے جہانگیر شاہ کی ناجائز بیٹی تک کہہ چکی تھی۔ لیکن پھر بھی اسے سب سے زیادہ نفرت دامش شاہ سے تھی، جس کی وجہ سے آج لوگ اسے باتیں سنا رہے تھے۔ دو کوری کے لوگ جس کے سامنے کوئی اوقات بھی نہ تھی وہ بھی اسے باتیں سنا رہے تھے۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ تیزی سے ہسپتال سے نکلنے والی تھی جب اچانک ایک آدمی یونیفارم میں اس کے پاس آ رکا۔ میڈم، آپ کار نہیں چلا سکتی، آپ کا لائسنس کینسل کروا دیا گیا ہے، وہ اسے انفارم کر رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو میرا لائسنس کینسل کروانے والے؟ وہ بے حد غصے سے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میڈم، ہم کون ہوتے ہیں کون نہیں، یہ فیصلہ آپ نہیں، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس پوری طرح سے کینسل ہو چکا ہے۔ آپ 6 مہینے تک کوئی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ آپ گھر سے کسی ڈرائیور کو بلا لیں یا پھر رکشہ یا ٹیکسی لے لیں۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ مہرش کا دماغ خراب ہونے لگا۔ آج کا دن ہی اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ وہ مزید بحث کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ اس نے فوراً جہانگیر شاہ کو فون کیا اور اگلے 10 منٹ میں ڈرائیور اسے لینے آ چکا تھا۔ ڈاکٹر داؤد، تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اگر اس بے عزتی کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی مہرش جہانگیر شاہ نہیں۔ وہ غصے سے کھولتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ وہ بے حد غصے میں گھر میں داخل ہوتی۔ مسٹر اور مسز جہانگیر کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہیں جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ مہرش اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ رک جاؤ مہرش، شاید تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں کل رات کیا کہا تھا کہ آج ہم تمہاری دادی کو دیکھنے کے لیے جانے والے ہیں۔ انہیں گھر میں شفٹ ہوئے 1 ہفتے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے۔ اب تک ہم ایک یا دو بار انہیں ملنے کے لیے گئے ہیں۔ بابا نے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی میرا کہیں جانے کا موڈ ہے۔ جس کو جانا ہے وہ اکیلے چلا جائے۔ وہاں میرے کوئی رشتہ دار نہیں رہتے اور نہ ہی آپ کی والدہ ماجدہ مجھے مانتی ہیں۔ نہ جانے کیوں آپ مجھے بار بار وہاں بے عزت کروانے کے لیے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ ڈیڈ، میں کہیں نہیں جانے والی۔ مجھے اس آدمی سے نفرت ہے۔ اسے دیکھتے میرا دماغ گھوم جاتا ہے، اور آپ کی امی کو بھی مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بے انتہا نفرت کرتی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کبھی بھی مجھ سے محبت ہوگی۔ آپ یہ بار بار کوشش کرنا چھوڑ دیں، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور مجھے اپنی پوتی بھی نہیں مانتی۔ آپ بار بار کیوں مجھے وہاں بے عزت کروانے کے لیے لے کر جاتے ہیں؟ ماما کو اتنے سال بے عزت کروا کے آپ کو سکون نہیں ملا کہ اب آپ نے ان سب چیزوں میں مجھے بھی گھسیٹنا شروع کر دیا ہے۔ میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے انکار ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو جہاں بھی جانا ہے اپنی بیوی کو لے جائیں، وہ بے حد غصے سے کہتی بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ جہانگیر شاہ نے اس کا لہجہ بہت شدت سے نوٹ کیا تھا، لیکن نہ تو انہوں نے پہلے کبھی اس کی بدتمیزی پر اسے ٹوکا تھا اور نہ ہی آج ٹوکا۔ ان کی نظر میں یہ سب کچھ ان کی بیٹی کا بچپنا تھا جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتے تھے۔
دیکھو بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، وہاں جانا بے حد ضروری ہے، تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہے، ایسے میں ہم اپنے ان کے پاس نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو تم میری پیاری بیٹی ہو، جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بہت جلد میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولے، ڈیڈ مجھے کوئی خوشخبری نہیں سنی، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کسی پریس کانفرنس کے سامنے اس بات کو ثابت کر کے میں آپ کی جائز بیٹی ہوں، کیونکہ اب میں یہ سب کچھ سن کر تھک چکی ہوں، یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب انتہا ہو چکی ہے، میری یونیورسٹی بند ہو گئی ہے، میں کچھ وقت کے لیے پیرس جا رہی ہوں لیلا کے ساتھ۔ اس دانش نے پوری پارٹی کے سامنے لیلا کو بے عزت کیا ہے، اسے کسی کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اس وقت وہ بے حد ڈسٹرب ہے۔ میں اس کے ساتھ پیرس جا رہی ہوں، جب تک میں واپس آتی ہوں تب تک آپ کیسے بھی ثابت کریں کہ میں آپ کی جائز بیٹی ہوں، اس کے بعد دانش کو میں خود دیکھ لوں گی، فی الحال میں ذہنی سکون چاہتی ہوں، پلیز میرا لائسنس ریویو کروا دیں، سٹی ہاسپٹل والوں نے میرا لائسنس کینسل کروا دیا ہے، جس میں ٹریفک پولیس کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، پلیز آپ دیکھ لیجیے گا۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اوپر جانے لگی۔ کیا تم نے پھر سے کسی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ تم نے وہاں ہسپتال تک جانے ہی کیوں دی؟ بات پہلے ہی یہ سب کچھ ختم کروا دی تھی، چند پیسے دے کر تمہیں کیا ضرورت تھی اسے ہسپتال لے کر جانے کی؟ ایسے تو لائسنس کینسل ہی ہونا تھا نا، جہانگیر نے بے حد شفقت سے کہا۔ انہیں کہیں پر اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آئی تھی، ان لوگوں نے تو اپنے بچوں کو یہی سکھایا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پیسوں سے اس غلطی کا نام و نشان مٹا دو، اس غلطی سے کچھ سیکھنا یا سمجھنا یہ امیر زادے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ میں کوئی شوق سے نہیں لے کر گئی تھی اسے ہسپتال، اس ڈاکٹر کے بچے نے زبردستی اس بچے کو میرے گلے میں ڈال دیا تھا، مجھے لے کر جانا پڑا ہے، ابھی تو میں 2 دن بعد کی فلائٹ سے پیرس جا رہی ہوں لیلا کے ساتھ، جب تک میں واپس آتی ہوں تب تک آپ یہ سارا قصہ ختم کروا لیجیے گا، کیونکہ میری گاڑی کے بغیر گزارا نہیں، اور میں اپنی گاڑی کسی ڈرائیور کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ساری چیزیں زمین پر پھینک کر اس نے تھوڑی ہی دیر میں اپنے کمرے کا نقشہ بگاڑ ڈالا تھا، ہر چیز کی تباہی نکل چکی تھی، کمرے کا نقشہ بگاڑ کر اسے کو تھوڑا سکون ملا جب لیلا کا فون آیا، جو خود پچھلے کچھ وقت سے بے حد پریشان تھی، اور ایسے میں مہرش نے اچھی دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اس وقت اس کا بہت ساتھ نبھایا تھا۔ اس وقت بھی وہ ٹینشن نہ لینے کا کہتے ہوئے پیکنگ کرنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ لیلا بس ایک ہی بات بار بار کیے جا رہی تھی، اسے دانش سے بدلہ لینا ہے۔ مہرش کو یقین تھا کہ وہ محفل میں ہوئی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گی جس میں وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ پیرس سے آنے کے بعد وہ سب سے بڑی پلاننگ کرنے کا سوچ رہی تھی، دانش کو ہرانا اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا سوائے دانش کی ہار کے۔ میڈم باہر کوئی سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔